السلام علیکم۔ ارتقاء علم کے ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد شکیل حسین، میرے ساتھ موجود ہیں حمزہ ابن وسیم۔ حمزہ، پچھلے دنوں میری اسکرین پر موبائل اسکرین اسکرول کر رہا تھا تو ایک ویڈیو گزری جس میں اویس اقبال صاحب پاکستان کے کئی مشہور ٹی ویز پر اینکر رہ چکے ہیں، اور گامدی صاحب کے ساتھ ان کا ایک پروگرام بھی آتا تھا جس میں وہ اپنے سوالات پیش کرتے تھے اور گامدی صاحب ان کے جواب دیا کرتے تھے۔ تو ایک ویڈیو گزری، ایک صاحب ہیں، ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایک روایت بیان کر رہے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو عبداللہ بن سعد بن سرا اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر وحی کو لکھا کرتے تھے، اور اس وحی میں وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ اس وحی میں جیسے رحیم کا لفظ اگر یوز ہوا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رحیم فرمایا ہے، تو وہ اس کو غفور الرحیم کر دیا کرتے تھے، اور پھر جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے سنتے تو وہ غفور الرحیم بتا دیتے تھے۔ تو یہ لوگ اس پہ، یعنی کہ اویس اقبال جیسے لوگ ہیں، وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کوئی بھی اس طرح ترمیم کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب جو نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل کی قرآن مجید، اس میں تحریف ہوئی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس میں تحریف ہوئی ہے۔ تو اس طریقے کی روایات بیان کر کے وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، میرے نظر میں تو لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنا نظریہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب تک جو میں نے اس روایت کے بارے میں تھوڑی سی جو ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ابن کثیر نے بھی بیان کی ہے، لیکن انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس کے راوی مستند نہیں ہے، یعنی کہ یہ یہ حدیث تو نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے، اس کو حدیث بھی کہا جا سکتا ہوگا، لیکن یہ ایک روایت ہے، اور اس روایت کو صرف سمجھانے کے لیے پیش کیا گیا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہوگا۔ پھر وہ اس کے بارے میں عبداللہ بن سعد بن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شخص پھر دائرہ اسلام سے نکل گیا تھا اور مکہ چلے گیا تھا، اور مکہ جانے کے بعد پھر اس نے یہ گمان کیا کہ میں تو جیسے قرآن اترتا ہے ویسی آیتوں میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ تو یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کیا اس طرح کی کوئی واقعی ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے؟ اور عبداللہ بن سعد جیسے کوئی لوگ ہیں جو قرآن میں تحریف یا ترمیم کر دیتے تھے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا ڈیٹیل میں مجھے بتائیے گا، بہت شکریہ۔ یہ بہت ہی ایک اچھا سوال ہے شکیل، اور اس میں یہ ہے کہ جو اویس اقبال کا ذکر کیا ہے تو ان کی چیزیں میری بھی نظر سے گزرتی رہتی ہیں، اور غامدی صاحب کے ساتھ میں انہوں نے کئی متعدد پروگرامز بھی کیے ہیں جس میں بھی بہت زیادہ ایسے سوالات ہوتے تھے جو دین پر اختلاف رکھنے والے سوالات کیے جاتے تھے۔ خیر، میں اویس اقبال صاحب جو ہیں، میں تو کسی کے بھی علم کا منکر ہوتا ہی نہیں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں اور ان کا علم بڑا وسیع ہے، اور جس انداز میں وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ایک نقطہ نظر ہے ان کا، میں تو سب کا جو ہے احترام کرتا ہوں علمی لحاظ سے۔ لیکن یہ جو واقعہ فکری تنقید تو کی جا سکتی ہے، تو ان سے میں ایک اس حوالے سے فکری تنقید کر سکتا ہوں جو انہوں نے اس طرح کا ایک چیز بتائی، ایک روایت بتائی عبداللہ بن سرا کے حوالے سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس تنقید میں اس چیز پہ کر سکتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ مقدمہ ان کا قرآن مجید کی حفاظت کے پیش نظر ایک وہ جو ہے دائر کر رہے ہیں کہ قرآن مجید ایک محفوظ کتاب نہیں ہے، اور اس طرح سے کسی صحابی نے کچھ بھی لکھا جو پہلے صحابی تھے پھر ارتداد کے قائل ہو گئے، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، تو اور پھر اس کو ضعیف الاسناد بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ، یہ روایت جو ہے یہ ضعیف سند کے ساتھ ہے، اس طرح کا بھی مل جاتا ہے۔ مختلف باتیں ہیں اس حوالے سے، میں اس وقت ضعیف اور صحیح حدیث کی بات نہیں کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ چلیں ہم اس کو ایک پل کو، یہ جو انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی سننے کے بعد لکھنے کے بعد میں جب ان کو سنائی، تو جب سنا دی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر اس کے آگے جو ہے نا مطلب انہوں نے تحریف کر دی، اور وہ تحریف کہیں آج ہمارے قرآن میں بھی موجود تو نہیں ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے، تو ہم اس پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ یہ کیا۔ اچھا، اویس اقبال مجھے لیفٹسٹ تو نہیں لگتے، لیفٹ ونگ والے لوگ ذرا سے مختلف ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم مستشرقین میں ان کو شمار کر سکتے ہیں کچھ حوالوں سے، لیکن یہ ہے کہ بالکل پراپرلی لیفٹ ونگ کا کہنا تو مشکل ہوگا۔ اور یہ بھی جو ہمیں روایت ملتی ہے عبداللہ بن سعد بن سرا کی، اس کو ہم حدیث لے سکتے ہیں، حدیث کے معنی تو خبر کے ہیں، تو اب صحیح اور ضعیف ہے وہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے، ایک پل کو سوچ لیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے قرآن مجید
میں اس طرح سے تحریف کی جب وہ کاتب وحی بن کر کام کر رہے تھے، اور اس کے بعد تحریف کی، اور آج پھر ہم کہیں شک کا اظہار ایک پیدا ہو جائے گا، لوگ شک کا اظہار کریں گے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک تحریف زدہ کتاب ہے۔ تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ قرآن مجید کبھی بھی جو ہے نا خبر واحد کے تحت مقبول نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں ہوا کہ ایک صحابی کو ایک آیت بتا دی، ایک آیت سنائی، ایک سورت سنائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحابی آگے جا کر اس کو منتقل کریں گے، پھر اس پہلے شخص سے دوسرا شخص، اور دوسرے شخص سے تیسرا شخص، اور اس طرح سے ایک راویوں کا سلسلہ ہوگا، اور وہ قرآن مجید کو اس طرح سے محفوظ کریں گے جیسے ہمارے پاس حدیث میں ہم سنتے ہیں فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا۔ تو یہ کوئی ایسا والا علم نہیں ہے قرآن کا، ورنہ تو اس کو بھی ہمیں حدیث کے اصولوں پہ پرکھنا پڑے گا پوری کتاب کو کہ کون سی آیت صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت ایک غیر معمولی کام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ماس ٹرانسمیشن پہ زور دیا ہے، یہ اجتماعی طور پر منتقل ہوتا تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک صورت ایک صحابی کو سنا دی جائے گی اور وہ اب اس کو آگے بیان کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس آیت پر یا اس صورت سے کبھی علاقہ قائم نہیں کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں قرآن مجید کو پڑھتے تھے، صحابہ نمازوں میں قرآن مجید کو پڑھتے تھے، اتنی زیادہ ماس ٹرانسمیشن تھی کہ میں بولتا ہوں کہ اگر اس قرآن مجید کو نہیں بھی لکھے جاتا تو یہ لوگوں کے سینے میں اس طرح سے محفوظ تھا، اور اس طرح سے نمازوں کا حصہ تھا، اور اس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کا حصہ تھا، وہ پڑھ کے ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے تھے کہ کہیں ہلکی سی بھی کوئی کوتاہی، قرات کے اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس کے جو ہے متن و مفاہیم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، تو اس میں کہیں پر بھی کوئی چینجز نہیں آ سکتی ہیں، مطلب اس کا متن چینج نہیں ہو سکتا ہے، مفاہیم تو چلے میں کہہ سکتا ہوں ہر کسی کی اپنی تفہیم ہوتی ہے، لیکن متن وہی رہتا ہے۔ تو اس کی ماس ٹرانسمیشن ہوئی ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ مطلب اس بار تو کہتے ہیں 1500 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش جو ہے، جو اس بار ہمارے جو ایک میلاد کا موقع آیا تھا تو اس پہ 1500 سال کا جشن بھی منایا گیا تھا، ہم اس کو کم و بیش لے لیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جا کے سوچتے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک یہ سینہ بسینہ نمازوں میں قاریوں نے اس کو خوب پڑھا، خوب پڑھتے تھے، نماز میں پڑھ پڑھ کے منتقل کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود جبریل علیہ السلام آتے تھے، وہ اس کا دورہ کرتے تھے، اور پھر آخر میں 2 بار بھی دورہ کیا قرآن مجید کا۔ یہ کتاب بہت زیادہ عملی تواتر اور اجماع کے ساتھ منتقل ہوئی ہے۔ اس میں وہی بات ہے، ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں اس طرح کی بات کی ہے کہ ہلکی سی بھی کمی بیشی یا کوئی اضافہ کر دوں گا تو فوراً نظر میں آ جائے گا، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جو مسلمانوں کے لبوں پہ موجود ہے، ان کی زبان سے جاری ہوتی ہے، اور سب لوگ اس وقت تمام مکاتب فکر سے بالاتر میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہم کسی سے بھی پوچھیں تو وہ کہیں گے ہاں یہ قرآن مجید جو پڑھا جا رہا ہے، تو یہ جو پڑھا جا رہا ہے تو یہ اسی حالت میں منتقل ہوا ہے، یہ اس کے جو منتقل ہونے کا پروسیس ہے اس پہ ایک اجماع قائم ہوا ہے۔ تو نہیں بھی لکھا جاتا نا تب بھی یہ کتاب محفوظ ہی تھی، کیونکہ یہ لوگوں کی زندگی کا حصہ تھی، وہ اس کو پڑھتے تھے۔ حدیث جیسے صحیح بخاری کی کتاب ہے، اس کو کوئی ہر وقت نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو کوئی ہر وقت ہر کسی کی نظر سے نہیں گزر رہی ہے، اس میں راوی موجود ہیں۔ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ اخبار احاد کے ذریعے جو ہے منتقل ہوا ہو، یہ وہ تواتر تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قائم کیا، صحابہ نے قائم کیا، اور اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً آج ہم اس دور میں بیٹھے ہوئے بھی ایک اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایک سمجھنے کے لیے میں دے رہا ہوں، وہ اس طرح سے ہے کہ کیا ختم کر دوں؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ ہمارا پاکستان کو قومی ترانہ یہ لکھا گیا، قومی ترانہ جو ہے آج تمام اسکولز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، دیگر تقاریب میں لوگ قومی ترانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آج کے دور میں یہ کہوں کہ قومی ترانے میں کہیں شک پیدا ہو گیا ہے یا میں اس کو غلط پڑھنا شروع ہو جاؤں، پاک سر زمین شاد باد اور پھر اس کے آگے ایک مصرع اپنی مرضی سے ایڈ کر دوں، فوراً پکڑ میں آ جائے گا یہ قومی ترانہ ہے جو انسانوں کا لکھا ہوا ہے، ایک انسان کا لکھا ہوا ہے۔ اور میں پھر یہ بول دوں، فار ایگزامپل میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے قومی ترانے میں ایک میں مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، انہوں نے غلط لکھ دیا تھا قومی ترانہ، تو اب ایسا تو نہیں ہم جو قومی ترانہ پڑھ رہے ہیں وہ غلط پڑھ رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں۔ قومی ترانہ جس طرح سے ہم لوگوں کی زندگی میں شامل ہے، اس کو لوگ اسکولز میں پڑھتے ہیں، سب جگہوں پر پڑھا جاتا ہے اور یونیورسٹیز کا حصہ ہے، تو ہم شک بھی نہیں کر سکتے کہ یہ قومی ترانہ تحریف زدہ ہے،
قومی ترانہ نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتا رہے گا. اسٹوڈنٹس اس کو پڑھتے رہیں گے, استاد اس کو پڑھتے رہیں گے, مختلف تقاریب کا حصہ رہے گا. یہ اگر ہر جگہ سے لکھا ہوا مٹا بھی دیا جائے نا, تب بھی یہ لوگوں کی یادداشت کا مستحضرات کا حصہ بن چکا ہے. یہ ہمیشہ رائج رہے گا. تو جب یہ قومی ترانے پہ ایسا ہو سکتا ہے تو قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا کی ترجمانی کر رہی ہے. حفیظ جالندھری, بالکل حفیظ جالندھری نے جو ہے یہ قومی ترانہ لکھا تھا. اور حفیظ جالندھری نے اگر قومی ترانہ لکھ کے, میں کہتا ہوں وہ لکھا ہوا غائب بھی ہو جائے, کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ نسخہ ہی غائب کر دو, تب بھی یہ نسلاً بعد نسلاً اس طرح سے منتقل ہوگا کہ قومی ترانے میں کبھی پاکستان کی یہ تشکیک پیدا بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ چینج ہو گیا, یہ تحریف زدہ ہے. یہ قومی ترانے کی بات کر رہا ہوں جس کو صرف پاکستان میں پڑھا جا رہا ہے. اب ہم قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں جس کو دنیا میں تمام اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے دن و رات اپنی نمازوں کا حصہ سمجھتے ہیں, لوگ حفظ کرتے ہیں, حفاظ موجود ہیں, عالم موجود ہیں. تو کئی فروعی معاملات میں تو کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ قرآن مجید کی کتاب تحریف کا شکار ہو جائے گی اور کسی نے اس کو غلط لکھا تھا اور وہی آگے منتقل ہو گیا ہوگا سب کے اندر. قرآن مجید زبان سے لوگوں کے جاری ہوا ہے اور اس کی اہتمام, اس کا بہت غیر معمولی طور پر اہتمام کیا. تو اویس اقبال صاحب بھی اگر تنقید کر رہے ہیں, تنقید پہ استقبال ہونا چاہیے ان کو بالکل ایک اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے. لیکن یہ تنقید جو ہے یہ تھوڑی بے بنیاد ہے, اس کا اصل سے کوئی علاقہ نہیں ہے. قرآن مجید محفوظ کتاب ہے, سب کو جمع کر کے بھی اگر پوچھ لیا جائے اور سب سے کہا جائے قرآن مجید سناؤ تو سب وہی ایک قرآن پڑھتے ہیں جو نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ بن وسیع. ارتقاء علم کا یہ ایپیسوڈ اس جگہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے ملیں گے کہ کوئی نئی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.